وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ 5 شعبوں سے تقسیم کی جاتی ہیں۔ 5 شعبوں میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ معاشرت سے متعلق کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور کسی سے ہمیں تکلیف نہ ہو۔ تو اسلام میں سلامتی ہے، ایمان میں امن ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین اور ایسا طریقہ دیا ہے کہ ہماری ذات کے شر سے بھی کوئی دوسرا پریشان نہ ہو اور کسی دوسرے سے ہم پریشانی نہ اٹھائیں۔ تو مومن کی زندگی بہت مرتب، صاف، درست سست ہونی چاہیے اور سسٹمیٹک زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ سب باتیں آداب معاشرت میں آتی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کئی مرتبہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ سفر بھی ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے، تو ہم سفر کس طرح سے کریں، کس انداز سے کریں کہ جس میں سفر کے اندر ہمیں تکلیف نہ ہو اور ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تو اب اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں کہ کئی مرتبہ آدمی سفر کرتا ہے تنہا، کئی مرتبہ سفر کرتا ہے گروپ کے ساتھ، پھر کئی مرتبہ سفر کرتا ہے اپنی ذاتی گاڑی میں، کئی مرتبہ سفر کرتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں، اور کئی مرتبہ سفر کرتا ہے ہوائی جہاز سے۔ تو ان صورتوں کے اندر ہم کس طرح سے سفر کریں تو ان کو ترتیب سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج اپنی ذاتی سواری میں اگر سفر کرنا ہو تو کس طرح کریں، اس عنوان پر بات کرنی ہے۔ کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جس دن سفر کرنا ہو، مثال کے طور پہ صبح میں گاڑی میں سفر کرنا ہے تو رات کو گاڑی صاف ستھری کر کے، کلین کر کے تیار رکھیں، نیز اس کا آئل پانی چیک کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ رات ہی میں قریب میں اگر کوئی پیٹرول پمپ ہو تو رات ہی کو ڈیزل یا پیٹرول فل کرا لیں۔ اس بھروسے میں نہ رہے کہ صبح کو جب چلیں گے تو پیٹرول پمپ تو قریب میں ہی وہاں بھروا لیں گے۔ ہو سکتا ہے جب آپ چلیں تو صبح کے وقت ختم ہو چکا ہو، یہ صبح کے وقت کوئی یونین نے ہڑتال کی کال دی ہو اور پیٹرول کی ہڑتال ہو، پیٹرول نہ بھریں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رات ہی کے وقت اس میں ڈیزل پیٹرول جو بھی ہے وہ فل کرا کے رکھیں۔ نمبر 2، گاڑی کے کاغذات چیک کر لیں، موجود ہیں یا نہیں، گاڑی میں ہی موجود ہیں کہ نہیں۔ کئی مرتبہ کاغذات تو ہوتے ہیں لیکن گھر پر ہوتے ہیں، راستے میں چیک کرتے ہیں تو وہ میمو ہاتھ میں تھما دیتے ہیں یا گاڑی ڈیٹین کر لیتے ہیں، اللہ حفاظت کرے، تو سارا سفر کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو گاڑی کے کاغذات چیک کریں، اس میں خاص طور پر انشورنس، یہ دیکھو کہ وہ ڈیٹ کے اندر ہے کہ نہیں، ایکسپائر تو نہیں ہوا۔ اسی طرح پی یو سی کے کاغذ، پولیوشن کنٹرول کے جو کاغذ ہوتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی ڈیٹ کے اندر ہے، ایکسپائر تو نہیں ہوا۔ نیز اپنا لائسنس بھی چیک کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں۔ گاڑی کا اسپیئر وہیل چیک کر لیں اس میں ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کے اندر ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اسپیئر وہیل اس لیے ہوتا ہے کہ رننگ میں اگر کسی پہیے کے اندر خرابی آ جائے، پنچر ہو جائے، تو جو اسپیئر میں رکھا ہوا ہے اس کی جگہ پہ اس کو فٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی مرتبہ کہیں سفر میں گاڑی گئی تھی اور وہاں اسپیئر وہیل استعمال ہوا تھا، اور اسپیئر وہیل جس جگہ لگا تھا وہاں سے وہیل پنچر والا پیچھے رکھ دیا گیا اور اس میں پنچر ہی نہیں بنوایا۔
اب ظاہر ہے کہ وہ اسپیئر ویل تو رکھا ہوا ہے لیکن پنچر اس میں ہے، تو ظاہر ہے کہ جس پنچر ہوگا تو وہ کس کام آئے گا. اس لیے اسپیئر ویل چیک کر کے رکھنا چاہیے، اس میں ہوا ہے کہ نہیں ہے، اس میں پنچر تو نہیں ہے. اور یہ جب کنفرم کر لے اس کے بعد آگے سفر کرے. اللہ نہ کرے راستے میں اگر پنچر ہو جائے تو اسپیئر ویل لگا کر پہلی فرصت میں جہاں بھی پنچر لگانے والا ہو تو پنچر ہونے والے ٹائر کے اندر پنچر لگوا لیں. نیز یہ بھی دیکھ لیں کہ گاڑی کے اندر اوزار ہیں کہ نہیں. چابی پانے جو ہوتے ہیں ویل کو کھولنے کے لیے، اس لیے کہ کئی مرتبہ ڈکی کے اندر وہ جو ہے اوزار ہی نہیں ہوتے، گھر میں کسی ضرورت سے کام سے نکالے تھے یا کلیننگ کے لیے صفائی کے لیے نکالے گئے تھے، وہ باہر ہی رہ گئے. اب ظاہر ہے کہ نٹ بولٹ کھولنے کی ضرورت پیش آئی تو کس چیز سے کھولیں گے. نیز گاڑی کے ہر دروازے پر پانی کی بوتل گھر سے ہی بھر کر چلیں. اس بھروسے پر نہ رہیں کہ راستے میں لے لیں گے. گاڑی کے اندر دروازوں میں بوتل فکس کرنے کی جگہ ہوتی ہے، بوتل کو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو گھر سے فریش پانی بوتلوں کے اندر رکھ کے دروازوں میں فکس کر لیں. کئی مرتبہ آدمی اس بھروسے پر رہتا ہے کہ راستے میں سے لے لیں گے، اور راستہ کئی مرتبہ ایسا اجنبی ہوتا ہے کہ وہاں پانی کی بوتل ملتی نہیں، تو کیا کریں گے. اس لیے پانی کی بوتل اپنے گھر سے فریش، مٹکے کا پانی، فریز کا پانی، جو بھی رکھنا ہو بہرحال اپنے گھر سے لے کر چلیں. سیٹ کے پیچھے کی جیب میں کچھ کالے رنگ کی پلاسٹک کی تھیلیاں رکھ لیں تاکہ کسی کو وامٹ ہو تو فوراً اس میں کی جا سکے. کالا رنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، آر پار نظر نہیں آتا. کئی مرتبہ کالا رنگ نہیں ہوتا، سفید ہوتی ہیں یا ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں جس میں اندر کی چیز نظر آتی ہے. اب جب اس میں قے کی تو جس کی بھی نظر پڑے گی اس کو بھی وامٹ آئے گی، اس کو بھی قے آئے گی. اس لیے کالے رنگ کے ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہر سیٹ کی جیب میں پیچھے رکھ دینا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کو، عورتوں کو، کئی مرتبہ مردوں کو وامٹ آتی ہے. نیز شروع سفر میں جن لوگوں کو وامٹ آتی ہے، چھوٹی سی ایک ٹیبلٹ آتی ہے وومیٹو نام کی. ہو سکتا ہے آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں، ہو سکتا ہے کسی اور کمپنی کی بھی ہو، تو ان سے پہلے سے ایک پتا لے کر چلیں، اور ابتدائی سفر میں جن کو وامٹ ہوتی ہے ان کو ایک ایک گولی دے دیں. 10-15 منٹ پہلے اگر لے لیتے ہیں تو اس کے بعد سفر میں اطمینان رہتا ہے. پانی کی بوتل بسلری کی طرح ہو تو بہتر ہے، بڑے منہ کی نہ ہو ورنہ پانی چھلک جاتا ہے. کئی مرتبہ پانی کی بوتل گھر کی فریز والی، بڑے منہ والی لے کر چلتے ہیں. اب چلتی ہوئی گاڑی میں جب پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اب آپ نے اس کا ڈھکن کھول کے ہاتھ میں لے لیا اور لبوں سے بوتل کو لگا لی. اب اچانک بریک لگے یا بمپر کیا کہتے ہیں بریکر آیا، اس پہ گاڑی اچھلی تو اس کے بڑے منہ ہونے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا پانی اوپر کی جیب میں بھی بھر جاتا ہے، دامن پہ بھی آ گرتا ہے. اس میں کئی مرتبہ جیب میں قیمتی کاغذات ہوتے ہیں، وہ سب خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے یا تو گاڑی سائڈ پر کر کے سکون کے ساتھ پئیں، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ چھوٹے منہ کی، جیسے بسلری کی بوتل ہوتی ہے اس میں چھوٹا منہ ہوتا ہے، اس چھوٹے منہ کی بوتل سے پانی پیے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اس کو لبوں پہ لگاتا ہے، ہونٹوں پر، تو ہونٹ اس کو کور کر لیتے ہیں تو پانی چھلکنے نہیں پاتا. اس طرح بہت سے لوگ گلاس کے اندر پانی پیتے ہیں، تو گلاس کے اندر تو اور زیادہ ڈینجر ہے، اس لیے کہ گلاس اگر اسٹیل کا ہے، میٹل کا ہے، اس کی کناریاں شارپ ہوتی ہیں، دھاردار ہوتی ہیں، تیز ہوتی ہیں. اب ایمرجنسی بریک لگا یا جھٹکا لگا تو کئی مرتبہ وہ ناک کے اوپر بھی لگ جاتا ہے، زخم دے دیتا ہے، اور کئی مرتبہ ہونٹوں میں گھس جاتا ہے. اس لیے میٹل کا گلاس استعمال نہ کریں، بلکہ کوئی بھی گلاس استعمال نہ کریں، بوتل ہی ہو. اور اگر افراد زیادہ ہیں، بہت سے مرتبہ کئی مرتبہ لوگ پانی پیتے ہیں تو کوئی گٹکا کھانے والا ہے، کوئی پان کھانے والا ہے، تو دوسرے کا منہ کا جھوٹا پانی ہر ایک کو طبیعت اس کی گوارا نہیں کرتی. تو بہتر ہے کہ چھوٹی چھوٹی بوتل سفر میں لے کر چلیں جو پرسنل ہوں، ہر ایک کی اپنی اپنی ہو. نیز کھڑکی کی طرف بچوں کو نہ بٹھائیں، اس لیے کہ بچے کئی مرتبہ گاڑی کو، چھوٹا نادان بچہ ہوتا ہے وہ شعوری غیر شعوری طور پر گاڑی کا دروازہ کھول بیٹھتا ہے.
چلتی گاڑی کا، تو اس میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، بچہ گر سکتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اگر بٹھانا بھی پڑے تو ایک تو کھڑکی بند ہو، اور دوسرا یہ کہ سارے کے سارے دروازے لاک کر دیے جائیں، جس کا کنٹرول عام طور پر ڈرائیور کے دائیں ہاتھ پر ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح کھڑکی کی طرف یعنی دروازے کی طرف کسی نادان کم عقل شخص کو بھی نہ بٹھائیں۔ جو آدمی باہوش ہو، کھٹپٹیا قسم کا ہو، فعال ہو، وہ بیٹھے، اس لیے کہ کئی مرتبہ نادان ہوتا ہے، گاڑی روکے اب اترنا ہے تو اندھا دھند دروازہ کھول دیتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں دروازہ کھولوں گا تو پیچھے سے کوئی آدمی آ سکتا ہے، کوئی گاڑی لے کر اس میں ٹکرا سکتا ہے۔ خاص طور سے اس کا خیال رکھیں کہ عورتوں کو ڈرائیور کی پیچھے والی جو سیٹ ہوتی ہے اس طرف نہ بٹھایا جائے، اور اگر عورتیں بیٹھیں تو ان کو اس بات کی ہدایت ہو کہ جب گاڑی رکے تو ہرگز ڈرائیور والی سائڈ سے دروازہ کھول کے نہ اتریں، بلکہ بائیں ہاتھ والے دروازے سے اتریں اپنے ملک میں۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں اسی طرح کا ہے کہ بائیں طرف ڈرائیور جو ہے رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے تو لیفٹ سائڈ کے دروازے عام طور پر خالی سائڈ پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ عورتیں برقعے میں ہوتی ہیں، حجاب میں ہوتی ہیں، اور وہ جب اترتی ہیں دروازہ کھول کے تو وہ سمجھتی ہیں کہ میں ہی مہارانی ہوں، میں ہی اکیلی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں روڈ پر۔ اب وہ بیچاری ٹکرا جاتی ہے، کئی مرتبہ دروازہ کھلتے کے ساتھ ہی پیچھے سے تیز کوئی بائک والا، اسکوٹر والا آ کے دروازے سے ٹکراتا ہے، اور زخمی بھی ہوتے ہیں اور بڑا حادثہ بھی ہوتا ہے، گاڑی گر جاتی ہے، اللہ حفاظت کرے۔ تو عورتوں کو اس طرف نہ بٹھائیں، بٹھانا ہو تو ان کو سختی سے اس کی ہدایت کریں، ہرگز اس دروازے کو یوز نہ کریں اور لیفٹ سائڈ سے اتریں۔ نہیں، اس دروازے پر جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ باہوش آدمی ہونا چاہیے۔ باہوش اس لیے کہا کہ کئی مرتبہ ونڈو ڈاؤن کر کے، شیشہ ڈاؤن کر کے کئی مرتبہ راستہ پوچھنا پڑتا ہے۔ اب باہوش ہوگا تو یہی آدمی تو پوچھ سکے گا۔ نیز کئی مرتبہ کوئی چیز خریدنی پڑتی ہے، تیزی سے جلدی سے کچھ لانا پڑتا ہے، کوئی پانی لانا ہے، کوئی دوائی لانی ہے، یا کوئی فروٹ لینا ہے۔ اب باہوش ہوگا تو آدمی فٹاک سے اترے گا اور فٹافٹ لے کر واپس آ جائے گا۔ اب جو آدمی ایسا ہے اب وہ تو خود جا نہیں سکتا، یا آپ اس کو جانا بھی بھیجنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، اب دوسرا آدمی جو بیچ میں فکس ہو کے بیٹھا ہے اب اس کو نکالنا ہے، تو پہلے وہ آدمی نکلے گا، اس کے بعد وہ جس کو آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ نکلے گا، اچھا خاصا تماشا ہوتا ہے اور ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے سے ونڈو کی طرف یا اترنے والی سائڈ پر باہوش آدمی بیٹھے۔ راستہ اگر کسی جگہ پوچھنا ہے تو پوچھنے والا آدمی کسی ایسے آدمی سے پوچھے جو اس چیز سے واقف بھی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ یہ عاجز سفر پہ جا رہا تھا، اب ایئرپورٹ کا راستہ معلوم کرنا تھا، تو ہمارے ساتھی نے جو بھی اس وقت اس علاقے میں گاڑی کی ڈرائیونگ کر رہے تھے، گاڑی وہ ایئرپورٹ کا راستہ پوچھا ایک موچی سے، جوتا گاٹنے والا جو موچی بیٹھا ہوا تھا اس سے۔ اب اس بیچارے نے کبھی ایئرپورٹ دیکھا نہیں، ہوائی جہاز میں کبھی سفر کیا نہیں، اب وہ کیا ایئرپورٹ کی رہبری کرے گا، ایئرپورٹ کا راستہ بتائے گا؟ تو آدمی ایسے آدمی سے معلوم کرے راستہ جو اس راستے سے کچھ واقف بھی ہو، اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ جو ہے بہت ٹیلنٹ والا آدمی ہے، بہت ہوشیار قسم کا آدمی معلوم ہو رہا ہے، ذہین ہے، اس کا لباس اس کی وضاحت بتا رہی ہے، باہوش ہے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ ایک اہم بات کہ گاڑی میں جب آپ سفر کریں تو ونڈو بند کر کے اے سی چلا کے سفر کریں یا ونڈو اوپن کر کے اے سی بند کر کے سفر کریں۔ تو دوستو، امریکہ کے اندر ایک مرتبہ اس عنوان پر سروے ہوا تھا اور رائے معلوم کی گئی تھی، تو 80% سے زیادہ رائے اس بات پر تھی کہ ونڈو اوپن کر کے ونڈو بند کر کے اے سی چلا کر سفر کرنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ اور فائدے انہوں نے گنائے کہ ایک تو یہ کہ جب آدمی ونڈو کھول کے چلتا ہے تو گاڑی کی اسپیڈ پہ بہت زبردست اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ ایک تو انجن کو آگے دوڑنا ہے، دوسرا ونڈو کھلی ہونے کی وجہ سے جو اندر ہوا بھر گئی ہے اس کو بھی لے کر چلنا ہے، تو ڈبل بوجھ پڑتا ہے انجن پر۔ دوسرا نقصان ونڈو کھول کے چلنے کا یہ ہے کہ جب گاڑی تیزی سے آگے چلتی ہے تو ہوا کی مار لگتی ہے پیسنجر کو، تو جو سواری ہوتی ہے، بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں، ہوا کی مار کھا کھا کے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ایک دم لوز ہو جاتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں گرم ہوا اور ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا، اور کچے راستوں پر دھول مٹی والی ہوا، ان ساری ہواؤں کی
مار کھا کھا کے آدمی منزل پر پہنچتے پہنچتے ڈھیلا ہو جاتا ہے. جب منزل پہ اترتا ہے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ کوئی کام کر سکے. نہیں جب ونڈو کھول کے چلتا ہے تو مٹی والی دھول والی ہوا سے گاڑی کا انٹیریئر بھی خراب ہوتا ہے. تو جب کبھی گاڑی کو دوبارہ بیچنا ہو تو ریسیل ویلیو اچھی نہیں آتی، اس لیے کہ آدمی اندر دیکھتا ہے تو کہتا ہے بہت گھسی پٹی پرانی خراب گاڑی ہے. ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو پیسنجر صاف ستھرے کپڑے غسل کر کے فریش کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر بیٹھتے ہیں، منزل پر جب اترتے ہیں تو ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، اور جب گھر پر آ کے کپڑے دھلتے ہیں تو صابن کا خرچہ بھی آتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ونڈو بند کر کے چلیں تو گاڑی ہلکی پھلکی چلتی ہے، اسموتھ چلتی ہے، اس لیے کہ اس پر سنگل لوڈ ہے، صرف آگے کی طرف بڑھنا ہے، اندر کی ہوا کا بوجھ اس پر نہیں پڑ رہا کیونکہ ونڈو بند ہے. دوسرا یہ کہ پیسنجروں کو ہوا کی مار کھانی نہیں پڑ رہی. تو جب فائنل ڈیسٹینیشن پر اتریں گے، فائنل اپنی منزل پہ اتریں گے تو بالکل فریش اتریں گے، جیسا کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے تھے اور گھر میں ہی اترے. لہذا اترنے کے بعد آدمی فریش جب ہوگا تو بیان کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، مشورہ کر سکتا ہے، کام میں لگ سکتا ہے. نہیں جب ونڈو بند ہوں گی تو باہر کی میلی ہوا بھی نہیں لگے گی، تو کپڑے بھی صاف ستھرے رہیں گے، صابن کا خرچ بھی کم آئے گا، اور گاڑی کے اندر کی انٹیریئر ویلیو بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی. لہذا جس وقت ریسیل ہو گئی گاڑی تو اس کی ویلیو اچھی آئے گی. اس کے علاوہ جس وقت گاڑی کی سروس کرائی جاتی ہے تو انجن پہ لوڈ نہ پڑنے کی وجہ سے، سنگل لوڈ پر چلنے کی وجہ سے مینٹیننس زیادہ نہیں آتا. تو یہ فائدے ہیں گاڑی کی ونڈو بند کر کے اے سی چلا کر گاڑی چلانے، یہ نفع ہے. اور اگر ونڈو کھول کے چلتے ہیں تو یہ نقصان ہے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے سی جب چلائیں گے تو ڈیزل کا پیٹرول کا بھی تو خرچ آتا ہے. تو دوستو اتنے سارے فائدوں کے مقابلے میں ڈیزل پیٹرول کا خرچ کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی کم خرچ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اے سی چلائے گا، اب اس پہ سوال ہوتا ہے کہ اے سی کتنا چلائے، فل چلائے، میڈیم چلائے. تو پھر اس میں ابتدا میں فل کر لے، اور جب اندر کی ہوا جو ہے ٹھنڈی ہو جائے، ماحول بالکل نارمل ہو جائے، اس کے بعد اس کو میڈیم پہ کر دے. اور اگر زیادہ ٹھنڈی لگ رہی ہے تو اور ایک پوائنٹ کم کر دے. اور اگر پیچھے مستورات ہیں، عورتیں ہیں، وہ برقع پوش ہیں، تو پھر اے سی کس طرح سے چلائیں، کتنا چلائیں، یہ ان کے اوپر موقوف ہونا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے ڈبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے، تو ان کی راحت کا پورا خیال رکھیں. ڈکی میں کوئی چٹائی ضرور رکھے. یہ چٹائی کون سی ہونی چاہیے؟ یا تو کوئی پلاسٹک کی شیٹ ہو یا کوئی چٹائی ہو. یہ اس مقصد کے لیے ہونی چاہیے کہ کئی مرتبہ گاڑی کے اندر ریپیئرنگ آتی ہے، گاڑی کے اندر نیچے لیٹنا پڑتا ہے ڈرائیور کو. اب نیچے لیٹے گا تو ایک جوڑی کپڑے پہن کر چلا ہے، یہی خراب ہو جائیں گے تو پھر آدمی کی پوزیشن خراب ہوتی ہے. تو اگر وہ چٹائی بچھا لیتا ہے اور اس پر لیٹ کر پھر گاڑی میں کچھ معائنہ کرنا ہو، وہ دیکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ بہتر چیز ہے. تو اس لیے کوئی چٹائی یا پلاسٹک کی کوئی شیٹ جو ہے طے کر کے گاڑی کے اندر رکھنی چاہیے، کسی تھیلی کے اندر. نہیں اپنی ذاتی گاڑی کے اندر نماز کے لیے چٹائی اور مصلی ضرور رکھے. چٹائی کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اگر 4-5 آدمی ہیں تو جماعت کرنی پڑے گی، اور مصلی اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اکیلا ہے یا جماعت کے ساتھ ہے، افراد کے ساتھ ہے، تو اس کو امامت کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے مصلی کا ہونا ضروری ہے. نیز گاڑی کے اندر تکیہ بھی ضرور ہونا چاہیے. کئی مرتبہ بہت سے لوگوں کو، یہ خاص طور سے چھوٹے بچوں کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے. اب ان کا سر نیچے ہے یا ران کے اوپر رکھا ہوا ہے، ماں نے یا باپ نے، ران دکھنے لگتی ہے. تو اگر تکیہ ہوگا تو تکیے کا سہارا دے کر بچے کو فری آزادی کے ساتھ لٹایا جا سکتا ہے. اسی طرح کئی مرتبہ بڑے آدمی کو بھی آگے اگر فرنٹ سیٹ پر ہے، لیفٹ سائڈ پر، تو وہ گاڑی کا جو ہے تکیہ، یعنی گاڑی کا پیچھے کا ریسٹ جو ہے اس کو ڈاؤن کر لیتا ہے اور پیچھے تکیے کی سپورٹ لے لیتا ہے، تو اس کو بڑا راحت فیل ہوتی ہے. تو تکیہ اور چادر اس لیے
کئی مرتبہ اے سی کی ہوا سے آدمی کو ٹھنڈک زیادہ لگتی ہے، اور اگر بند کر دے یا کم کر دے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ چادر لے لے، چادر اپنے اوپر ڈال لے. نیز ٹیشو پیپر کا باکس بھی ضرور ساتھ میں رکھیں. کئی مرتبہ آدمی کو وامٹ آتی ہے تو منہ کو صاف کرنے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے، تو اگر ٹیشو پیپر ہوگا اس کو صاف کر کے پھینکا جا سکتا ہے. اس کا بھی خیال رکھیں کہ گاڑی کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی پہلے سے رکھ لیں. مثال کے طور پر کچھ نمکین ہیں، کچھ ڈرائی فروٹ ہیں، کچھ فروٹ ہیں، یہ چیزیں لے کر چلے. اسی طرح کئی مرتبہ اپنے گھر کی چائے تھرمس میں لے کر چلی جاتی ہے، لیکن چائے پینے میں اپنے گھر کی چائے چلتی ہوئی گاڑی میں نہ پی جائے، اس لیے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ گرم گرم چائے پیالوں میں جب نکالی جاتی ہے یا ڈسپوزل گلاس میں جب نکالی جاتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ گر جاتی ہے. تو اگر چائے کا شوق پورا کرنا ہے تو کسی پرفضا مقام پر، کسی نہر کے کنارے، کسی سائیدار درخت کے نیچے وہاں گاڑی پارک کرے اور ونڈو ڈاؤن کر لے اور سکون کے ساتھ وہ چائے کا شوق پورا کرے. اور اگر چلتی گاڑی میں پینا ضروری ہے تو پھر ڈسپوزل گلاس ہوں، وہ بھی مضبوط قسم کے ہوں، اور بہتر یہ کہ سنگل کے بجائے ڈبل کر لیں، اور وہ گلاس بھی گہرے ہونے چاہیے، اور ان گہرے گلاس کے اندر بہت تھوڑی سی چائے نکالنی چاہیے کہ اگر وہ چھلکتی بھی ہو تو وہ باہر کود کے نہ آئے اور دامن پہ نہ گرے. اس کا خیال رکھیں. نیز چلتی ہوئی گاڑی کے اندر فروٹ کھاتے ہوئے ان کے چھلکوں کو آپ نہ پھینکیں. یہ انتہائی بھونڈی حرکت ہے. کئی مرتبہ لوگ چلتی ہوئی گاڑی میں مثلا کیلا کھا لیا اور چھلکا پھینک دیا. اب یہ چھلکا باہر روڈ پہ پڑا ہوا ہے، کوئی بائک والا ہے اس پہ سلپ کر گیا، حادثہ وجود میں آ سکتا ہے، اس کا سبب ہم بنیں گے، ہماری بے احتیاطی بنے گی. اللہ حفاظت فرمائے. تو ایک تھیلی رکھے، اس کو میونسپل بنا لے، اس کو بلدیہ کی تھیلی بنا لے، میونسپلٹی کی تھیلی بنا لے، بلدیہ کی تھیلی بنا لے، اس میں سارا کچرا جمع کرتے رہیں، اور اس کے بعد مناسب مقام پر کسی ڈسٹ بین میں، کسی کچرے ڈالنے کی جگہ پر اس کو ڈال دیں. ایک بہت اہم بات، ڈرائیور جو ہیں کئی مرتبہ وہ گٹکا کھانے کے عادی ہوتے ہیں، کئی مرتبہ پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں. اب اگر ان کو منع کریں بھائی ہم جس وقت آپ ہماری گاڑی چلائیں گے تو اس وقت پان نہیں کھا سکتے، گٹکا نہیں کھا سکتے، یہ اور زیادہ ڈینجر بات ہوتی ہے. اس لیے کہ ان کو اگر یہ شغل نہ کریں تو نیند آتی ہے، تو اس میں تو جان ہی داؤ پہ لگ جاتی ہے. اب بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب گٹکا یا پان کھا لیتے ہیں ان کو تھوکنا پڑتا ہے. تو کئی مرتبہ تو وہ شیشہ ڈاؤن کر کے چلتی گاڑی میں تھوکتے ہیں، تو پوری گاڑی کے پیچھے ہوا سے پچکاری آتی ہے، گاڑی کی شو بھی خراب ہوتی ہے، اور بہت ہی بھونڈی حرکت ہوتی ہے. اور کئی مرتبہ وہ عجیب و غریب انداز سے کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور اپنا دروازہ کھولتا ہے اور چلتی گاڑی میں سڑک کے اوپر تھوکتا ہے، سڑک کے اوپر تھوکتا ہے. یہ بہت ہی خراب حرکت ہے. تو پھر اب کریں کیا؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بسلری کی جو بوتل پانی پی ہوئی ہوتی ہے خالی ہو جاتی ہے، ایسی بوتل لے لے، لیکن اس کے اوپر کوئی پنی چڑھا لے، تاکہ کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، اس میں آر پار نظر آتا ہے، اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بھی دکھتا ہے. اب کوئی اور چیز ہوگی رنگین تو وہ بھی دکھے گی. اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کسی کالی تھیلی کے اندر رکھ لے، اور جب اس کو تھوکنا ہو تو اپنے لبوں پر اس کو لگا کر اسی میں تھوک دے، اس بوتل میں، اور اس کو خاموشی کے ساتھ اپنی وہ جو ڈرائیور کا دروازہ ہوتا ہے اس سائڈ بوتل فکس کرنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں رکھ لے، اور اترنے کے بعد پہلی فرصت میں اس کو ایسی ڈسٹ بین میں روانہ کر دے، پھینک دے کہ بیٹھنے والے ساتھیوں کو کانو کان خبر نہ ہو، ورنہ بہت گھن آئے گی دیکھ کر. خیر پہلے سے آپ نے اس پر پنی چڑھا رکھی ہوگی، تھیلی چڑھا رکھی ہوگی، تو انشاءاللہ پتہ نہیں چلے گا. بہرحال یہ حرکت ایسی ہے کہ اس حرکت پر ہماری اس حرکت پر کوئی گواہ نہیں بننا چاہیے. اس کا خاص خیال رکھیں. تو اگر سفر میں ان چیزوں کی ہم رعایت کریں گے تو انشاءاللہ سفر جو ہے انجوائے کرتے کرتے، مزے کرتے کرتے سفر ہم کر پائیں گے. اور سفر کی ابتدا میں جو ہے جو دعائیں پڑھنی ہیں اور جو نماز پڑھنی ہے وہ تو مستقل انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے، اس سے تو کبھی غافل رہنا ہی نہیں. نیز کئی مرتبہ بہت سے ڈرائیور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے، تو وہ گانے سنتے ہیں. ایک مرتبہ یہ عاجز مکہ مکرمہ سے رات کے وقت مدینہ منورہ جا رہا تھا،
تو جیسے گاڑی میں ہم بیٹھے، ایک نوجوان سا بچہ، ینگ بالکل ٹین ایجر تھا، وہ ایک نئی سی گاڑی لے کر آیا، اس نے کہا مدینہ مدینہ، ہم نے کہا نام، مدینے کے اس لیے بیٹھ گئے، بات طے ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا، 40 ریال 50 ریال جو کچھ طے کیا تھا یاد نہیں ابھی، بیٹھ گئے۔ اب اس نے مکہ مکرمہ سے ہی گانے بجانے شروع کیے۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں، آپ ہمیں قرآن سنائیے نا۔ تو اس نے کہا انا یعنی میں اگر قرآن لگاؤں گا تو میں خود سو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بجا، پھر ہم بھی سنتے ہیں تو بھی سن۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جب وہ بجائے گا تو پھر سننا ہی پڑے گا اس کو۔ تو اب اس نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تک گانا لگا کے رکھا، وہ عربی کا گانا تھا، اور اللہ جانے وہ لہجہ بھی بدو قسم کا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، کس انداز کا تھا، خیر وہ اس کو چلاتا رہا۔ اور ہم تو اللہ کا نام لے کر اللہ سے دعا کر کے اللہ عافیت کے ساتھ ہم پر نیند طاری کر دیجیے۔ ہم پہ تو سکینہ نیند طاری ہو گئی۔ جب مدینہ کے حرم میں گاڑی داخل ہوئی اس وقت چیک پوسٹ پر گاڑی رکی، اور جب آگے داخل ہوئی اس وقت ہماری نیند ہوشیار ہوئی، وہاں تک مدینہ آ چکا تھا۔ تو کئی مرتبہ بہت سے ڈرائیوروں کو کچھ نہ کچھ سننے کی عادت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ڈرائیور بھی وہ کوئی نہ کوئی گانا سنائے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں بجائے گانا سنانے کے کوئی لطیفے جوکس کی کوئی جو ہے پین ڈرائیو میں یا سی ڈی کے اندر آپ اس کی وہ سیریز لے لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم گانا سننے کا گناہ تو نہیں ہوگا، گانا سننے کا گناہ نہیں ہوگا، اور اس میں ایسی کوئی خرافات نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے وہ کئی مرتبہ نعت سننے سے، اشعار سننے سے بھی نیند نہیں آتی، وہ لگا لے، اور قرآن پاک سننے سے، اور کئی مرتبہ دینی بیان سننے سے شیطان بھی بہکاتا ہے، نفس کو بھی کچھ ایسا سکون سا ملتا ہے کہ چلانے والے پر بھی سکینہ طاری ہوتا ہے اور بیٹھنے والوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے یا تو اشعار بہت ہی صاف ستھرے بازاری قسم کے اشعار نہ ہوں، یا تو اشعار لے لیں، بہت سے مشاعرے ہوتے ہیں، بہت ہی کام کے مشاعرے ہوتے ہیں، ان کی کیسٹ لے لیں، یا لطیفے کی کیسٹ لے لیں۔ بہرحال گانا بجانا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا اگر ہم اپنی گاڑی میں خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ سفر بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکیں، نہ اس قابل ہیں کہ آپ کے سامنے ہماری زبان کو سوال کر سکے۔ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن پیارے اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ آپ خالق ہیں، ہم آپ کی مخلوق ہیں، آپ مالک ہیں، ہم آپ کے مملوک ہیں۔ میرے پیارے اللہ، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما، ہمارے دنیا کے معاملات کو آسان فرما۔ اللہ دنیا کے سفر میں بھی آسانی فرما، آخرت کے سفر میں بھی آسانی فرما۔ اللہ جو باتیں کہی گئیں، سمجھائی گئیں، سمجھی گئیں، یا اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور عمل کے وقت یاد دلا دیجیے۔ جس موقع پر، جن باتوں پر عمل کا موقع ہو، یا اللہ اس موقع پر وہ باتیں عافیت کے ساتھ یاد دلا دیجیے اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔